قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری ضرور آزمائش کریں گے، تو اے پیغمبر صبر کرنے والوں کو خدا کی خوشنودی کی بشارت سنا دو۔ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ Honorable Prime Minister, members of the Federal Cabinet, distinguished guests, today we have gathered here for launch of dashboard for effective monitoring of relief and rehabilitation process of flood affectees. The dashboard has been designed on the direction of Honorable Prime Minister of Pakistan under the supervision of the Deputy Chairman NFRCC, Professor Ehsan Iqbal Sahab, and Chairman NDMA. We hope that this dashboard will help NFRCC in expediting flood relief and rehabilitation activities. With these few words, sir, I will request Professor Ehsan Iqbal Sahab, Minister Planning, for his kind remarks. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب وزیر اعظم صاحب، وزراء کرام اور حکومت کے سینئر افسران، آپ کی وزیر اعظم صاحب جو ہدایت تھی کہ جو فلڈ رسپانس اور ریلیف ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں پہلے دن سے آپ نے شفافیت کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اور آپ نے ہر مرحلے پر تمام فنکشنریز کو یہ کہا ہے کہ جو بھی ریلیف ورک ہو رہا ہے اس کی تفاصیل عوام کے ساتھ بھی، اور وہ لوگ جو ڈونیشنز دے رہے ہیں اور جو امداد دے رہے ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کی جائے، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ یہ امدادی جو ان کی ڈونیشن ہے یہ کس جگہ پہ کس طرح استعمال ہو رہی ہے۔ جناب وزیر اعظم، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کلائمیٹ چینج کا شکار ہوا ہے، اور آج ہمارے پاس ملینز آف کلائمیٹ وکٹمز اور کلائمیٹ ریفیوجیز ہیں، اور پاکستان آنے والے وقت میں ہماری دعا ہے کہ ایسے خطرات سے محفوظ رہے، لیکن جو سائنٹیفک ایویڈنس ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم دنیا کی 7th موسٹ ولنریبل کنٹری ہیں، اس کے باوجود کہ جیسا دنیا خود تسلیم کر رہی ہے کہ ہمارا کاربن فٹ پرنٹ کم سے کم ہے۔ لہٰذا کلائمیٹ چینجز آر نیو نارمل، اور ہمیں مستقبل میں ایسے حوادث کے لیے تیاری بھی کرنی ہے۔ تو جب یہ ڈیش بورڈ تیار کیا گیا تو جہاں اس میں اس بات کا ڈیزائن پیرامیٹر تھا کہ ہم امدادی کارروائیوں کو بہتر مربوط کر سکیں، اس کے اندر اس چیز کو بھی شامل رکھا گیا ہے کہ مستقبل میں خدا نخواستہ کوئی بھی ڈیزاسٹر کلیمٹی ہو تو یہ سافٹ ویئر اور یہ ڈیش بورڈ ہمیں مستقبل میں بھی کسی بھی ڈیزاسٹر سے نبٹنے کے لیے، بروقت کارروائیوں کے لیے، ایفیشنٹ کوآرڈینیشن کے لیے بروئے کار ہو اور اس کو ہم استعمال کر سکیں۔ ایک مختصر وقت کے اندر منسٹری آف آئی ٹی کے جو پروفیشنلز ہیں انہوں نے NFRCC NDMA کی نگرانی میں اس ڈیش بورڈ کو تیار کیا ہے، میں ان کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں، اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ایسے ڈیش بورڈ کی افادیت کا انحصار ڈیٹا ہوتا ہے، اور اب دنیا کے اندر ڈیٹا ہی وہ نئی طاقت ہے کہ جس کے ذریعے فیصلہ سازی میں پریسیجن لے کے آئی جا سکتی ہے اور ایفیشنسی لے کے آئی جا سکتی ہے۔ اس بات کی بھی اس میں پوری طرح بندوبست رکھا گیا ہے کہ نیچے سے جو ڈیٹا جنریٹ ہو اس کو مختلف سطح کے اوپر فلٹر کیا جائے تاکہ اس سسٹم کے اندر وہی ڈیٹا جائے جو تصدیق شدہ ہو۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پورے مرحلے میں ہماری رہنمائی بھی فرمائی، اور ان تمام لوگوں کا کہ جنہوں نے ایک بہت مختصر وقت میں اس کو بہت خوبی کے ساتھ مکمل کیا، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو حکومت کو آنے والے وقت کے چیلنجز ہیں
اس کے لیے ہمیں نیشنل جو ہمارا آئی ٹی بورڈ ہے NITB اس کو ضرور ایکسپینڈ کرنا چاہیے تاکہ ایک ڈیجیٹل گورنمنٹ کے جو تقاضے ہیں اور ڈیٹا ڈریون گورننس ہے اس کے لیے حکومت کی صلاحیت میں اضافہ کیا جا سکے. بہت شکریہ. سر اب میں گزارش کروں گا مسٹر امین الحق منسٹر IT سے فار ہز ریمارکس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل پرائم منسٹر صاحب, فیڈرل کیبنٹ, NDMA, NFRCC, دیگر افسران, آج خوشی کی بات ہے کہ ڈیش بورڈ بلکہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے. اور آج جو دیکھا جائے تو اس کے اندر 3 مختلف چیزیں ہیں, ویب سائٹ بھی ہیں, موبائل ایپس بھی ہیں, اور آج جس کا اوپننگ ہونے جا رہی ہے وہ ایگزیکٹو ڈیش بورڈ ہے. اس میں 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں کہ اس میں ہمیں اندازہ ہوگا کہ نقصان کتنا ہوا ہے, کن کن شہروں میں, کن کن گاؤں میں, کن کن ڈسٹرکوں میں ہوا ہے, وہ اس میں آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا. دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ریلیف کتنا دیا جا رہا ہے, کن کن علاقوں میں دیا جا رہا ہے, اور عوام کو کیا بینیفٹ مل رہا ہے. آل دوز تھنگ یو کین سی آن دس ڈیش بورڈ. نمبر 1. نمبر 2, جناب والا پرائم منسٹر آف پاکستان, آپ کا ویژن ہے ٹرانسپیرنسی, شفافیت, اور ڈیفینیٹلی منسٹری آف IT از دیئر ٹو فالو یور انسٹرکشن. ہم نے کیا کیا کہ اس کے اندر جو ہے دونوں چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ تمام ڈونیشن اس ڈیش بورڈ پہ نظر آ رہا ہوگا, either it's a national or it's international. اور دوسری امپورٹنٹ چیز, اور اس کو کہاں کہاں استعمال کیا جا رہا, واٹس ایور دا منی, واٹس ایور دا ڈونیشن وی گاٹ, کہاں کہاں استعمال کیا جا رہا, وہ بھی اس پہ موجود ہوگا. تو آپ کی جو ویژن ہے, آپ کی جو سوچ ہے اور آپ کی جو ہدایت ہے کہ شفافیت اینڈ ٹرانسپیرنسی, اس پہ صورت میں آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہا ہوگا. جناب والا, سیلاب جہاں بہت زیادہ متاثر ہوا, اگر ہم دیکھا جائے تو روڈ, بریجز, ریلوے لائن, تینوں متاثر ہوئے. اور ان تینوں چیزوں کے ساتھ منسٹری آف IT کی تمام چیزیں, یہ انفراسٹرکچر انٹیکٹ رہتی ہیں. مثلاً موبائل ٹاور, مثلاً جسے کہتے ہیں یہ فائبر آپٹک. اگر برج ڈیمیج ہوا ہے تو میرا فائبر آپٹک بھی ڈسٹرب ہوا ہے, اگر روڈ خراب ہوا ہے تو میرے فائبر آپٹک میں بھی پرابلم آئی ہے. لیکن چونکہ آپ کی ہمیشہ ہدایت رہی ہے کہ, اور آپ نے واضح طور پہ ہدایت جاری کی ہے کہ تمام انفراسٹرکچر کو فوری طور پہ بہتر کیا جائے. آئی ڈڈ ریممبر 28 اگست کی غالباً شام کی بات تھی, رانی پور پہ فائبر آپٹک کا پرابلم آیا اینڈ ڈسکنیکٹڈ فرام دی ساؤتھ اینڈ ایسٹ, ساؤتھ اینڈ نارتھ. کراچی, حیدرآباد واز ویری گڈ, گوادر واز ویری گڈ, بٹ نارتھ کی جو حصہ تھا وہ پرابلم آ رہا تھا. ود ان اے فیو آور ہم نے فوری طور پہ سیلاب کے دوران, اور اس میں سب سے ایڈوانٹیج کیا تھا کہ PTA کے ساتھ منسٹری آف IT, منسٹری پوری ٹیلکوز کمپنی, اور ٹیلکوز کمپنی کے ساتھ سول اینڈ ملٹری پوری اتھارٹیز ساتھ تھی, اور ہم نے اس کو بحال کیا. اسی طریقے سے جو مختلف جو ٹاورز تھے, اگر سیلاب ہے, پانی موجود ہے تو ڈیفینیٹلی ٹاور کے اوپر بھی پانی موجود تھا, 4 فٹ 6 فٹ 8 فٹ پرابلم تھی. لیکن چونکہ آپ کی ہدایت تھی تو ہر جگہ پہ ہم نے اس کو جیسے کہتے ہیں جنگی بنیادوں پہ کام کرنے کی کوشش کی, اور اس کو بہتر سے بہتر کرنے کو کیا بھی ہے. اسی طریقے سے لگ بھگ 120 کے قریب فائبر آپٹک مختلف جگہوں پر ڈسٹرب ہوئے, اور ان تمام جو ڈسٹربنس ہے اس کو ہم نے within a few hours, I repeat within a few hours ہم نے اس کو ان تمام لوگوں کے ساتھ مل کے بہتر لے کر آئے ہیں. آپ وزیر اعظم صاحب کوئٹہ گئے, کوئٹہ میں آپ کی ہدایت جاری ہوئی کہ تمام چیزیں ڈسٹرب تھی. جب آپ صبح پہنچے تھے اور آپ کی ہدایت تھی کہ دوپہر 2 بجے تک تمام ٹیلی فون لائن براڈ بینڈ کوئٹہ میں بحال ہو جائے. ٹرسٹ می, ہول آف دی پوری منسٹری آف IT گراؤنڈ پہ موجود تھی, آپ کی ہدایت پہ عمل کیا, اور 2 بجے سے پہلے پورے کوئٹہ شہر کو براڈ بینڈ اور کنیکٹیوٹیز کے ساتھ بحال کر دیا. اور اس کو ہم نے کاؤنٹر چیک بھی وہاں کے MNAs اور MPS کے ساتھ بھی چیک کیا, تو اٹ واز آل گڈ. لمبی گفتگو نہیں, بس چھوٹی چھوٹی کی جیسا 9999 SMS سروس شروع کیا, اور اس پہ صرف سمپل سی بات تھی کہ دور دراز علاقوں میں بھی لوگ ہیں, فنڈ لکھیں گے اور 10 روپے ان کے سم سے کٹ جائے گا, اور پیسے کہاں آئیں گے, پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں آئیں گے. یہ اس میں بھی کروڑوں روپے جمع ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کیا کہ ان سیلاب زدہ علاقوں میں جہاں پر جن کے پاس بیلنس موجود نہیں تھا, وہ بھی فری آف سروس, فری کال
सर्विस कर सकते थे, और इस जगह पे भी करोड़ों रुपए जिसे कहते हैं कि अवाम को फवायद पहुंचाया है। कोविड-19 NCOC मिनिस्ट्री ऑफ IT बैक पे साथ साथ काम करती रही, हर मौके पे हर जगह पे मिनिस्ट्री ऑफ IT उनके साथ रही है। इसी तरीके से दौरान स्मार्ट लॉकडाउन टेक्नोलॉजी हो, रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम हो, फॉर इंडिया में हमने उनके साथ मिलकर काम किया। लोकेस्ट अटैक आया, अगेन मिनिस्ट्री ऑफ IT NITB के जरिए वहाँ पे मौजूद थी। हमने क्या किया, अर्ली वार्निंग सिस्टम बना के दिया। और सबसे अच्छी बात ये आज ये सिस्टम बन रहा है डैशबोर्ड, प्रोफेसर साहब ने भी बात की कि आज ये सिस्टम बन जाएगा, ये अल्लाह ना करे कि आगे चल के कोई डिजास्टर आएगा, हम इसको अपग्रेड करते रहेंगे और काम करते रहेंगे। तो ये फॉर एवर के लिए। आखिरी बात, हमेशा आपने डोनेशन के भी हवाले से भी बात की और आपने कहा कि फ्लड रिलीफ फंड में डोनेशन होना चाहिए। आपसे जब हम मुलाकात करने आए तो उस वक्त भी 2 करोड़ रुपए जैसे कि जैस की तरफ से दिया था, और आज जब मैं आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मैं ये 5 करोड़ रुपए लेकर आया हूँ, ये जैज़ और PTCL की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ IT, जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि डोनेशन के तौर पे, ताकि आपके प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में इसको इस्तेमाल किया जा सके। और मैं एश्योर कराता हूँ कि जहाँ जहाँ पर रिहेबिलिटेशन रिकन्स्ट्रक्शन का काम होगा, आपके सरबराह में इंशाअल्लाह ताला मिनिस्ट्री ऑफ IT आपके साथ रहेगी। बहुत शुक्रिया। सर अगर आप चेक, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर सर चेक दे दें, मिनिस्टर साहब चेक अगर आप प्राइम मिनिस्टर साहब को सर पेश कर देंगे। सर ये PTCL की जानिब से था सर, एहतिसालात में। अब मैं सर DG NITB फैसल रटियाल से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर वो आपको 3 से 4 मिनट के अंदर डैशबोर्ड के चीदा फीचर्स के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ दें। आइए। शुरू कर रहे हैं सर, विद योर परमिशन। सर, I'm Faisal. Sir, as per your directions और Ministry of IT guidance, हमने सर ये वेबसाइट सर इनिशियली हमने डेवलप की, जिसमें मोस्ट ऑथेंटिक एंड अपफ्रंट हमने डिटेल क्रिटिकल डिटेल्स सर हमने इस पर नीचे मेंशन किए, जिसपे ग्लोबली ये सारों को व्यूएबल होगी। अगर किसी ने कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो ही कैन व्यू द क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अपफ्रंट ऑफ दिस वेबसाइट। तो सर मैं एज पर योर डायरेक्शन में आपको स्ट्रेट डैशबोर्ड पे ले जाता हूँ, जो आपकी रिक्वायरमेंट है सर। तो उस पर सर ये हमने डैशबोर्ड सर बनाया, इस पर यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड देयर आर ऑल द डैमेजेस जो हो चुके हैं, एंड ऑन दैट डैमेजेस ऑन द मिडल वी हैव प्लॉटेड दी डैमेजेस एज अ heat wave on the Pakistan map, and then on the right hand side we have the disbursement of, जिस पे आपका खास emphasizes है कि जो से डिस्पर्स करने हैं उसको आपने मॉनिटर करना है, उसकी ट्रांसपेरेंसी वो ऑन द राइट साइड सर ये सर। ऑन द लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं कि आप डेथ्स, क्रॉप्स और हाउस डैमेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेटलमेंट, एंड देन वी हैव द फ्लड रिलीफ, जो आपके PM फ्लड रिलीफ अकाउंट में जो पैसे आए हैं सर, वो SMS से आए हैं, वो मोबाइल ऐप से आए हैं, या वो जिससे नहीं आए हैं सर। कैटेगरी वाइज आप इनको बाइफरकेट कर सकते हैं सारे डेटा को। फॉर एग्जांपल आप जिस प्रोविंस का डेटा देखना चाहें, आप लेफ्ट साइड से कैटेगरी उस प्रोविंस पे आप डेटा देख सकते हैं। देन यू हैव द अदर कैटेगरीज, लाइक आप अगर डेटा देखना चाहें डैमेजेस का, फिर आप डेटा देखना चाहें कैश असिस्टेंस का, देन आप राइस, कॉटन, शुगर कैन, जिस चीज़ का भी सर आप डेटा देखना चाहें आप उसको हीट मैप के थ्रू इससे प्रोजेक्ट कर सकते हैं सर। ये हमने ओपन स्टैक पे बनाया हुआ है और ये एक मॉड्यूलर बेस्ड है। इसमें तमाम जिस जगह से भी डेटा इंटीग्रेट करना चाहें वो इस पर इंटीग्रेट हो सकता है, चाहे वो NIH, चाहे WHO, चाहे वो डॉक्टर मसाद के एनालिटिक्स, जो उनकी सुपरविजन में ही सर ये एनालिटिक्स हमने बनाया, उन्होंने हमें लीड दी थी, उसके ऊपर हमने ये हीट मैप। अब उनसे हम मजीद इस पर डायरेक्शंस लेंगे कि सर इंटरफेसेस विद ऑल NDMS, PDMS
DDMS and NFRCC ان کے ساتھ, اینڈ سر کمشنر آفس از آلریڈی انکلوڈیڈ. اگر ان کی طرف سے کوئی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی اس ڈیش بورڈ پہ آ جائے گی کہ ہمیں ٹینک چاہیے, ہمیں نیٹ چاہیے, وہ بھی سر اس پہ آ جائے گی. سو وی آر انٹیگریٹڈ ٹو آل دا ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس رائٹ. ministries, for example, مثال فوڈ سیکورٹی, اگر بیج تقسیم ہونا ہے, آنوز کو دینا ہے, بجائی فرٹیلائزر دینا ہے. سر کوشچن دیر ایون اسٹیک ہے, ہم کسی بھی لیول پہ انٹیگریشن ود ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس. سوال اس سے کروں میں اس کو سمجھ نہیں چاہتا کلیئرٹی جس طرح تقسیم ہوئی ہے ہو رہی ہے, چاہے وہ کیش ہے کہیں ہے, اس کی کیا ریئل ٹائم میں. یس سر, یو کین سی. ریگولیٹ ہو رہی ہے. یس سر, یو کین سی. میں اگر دھاتوں کا نکام میں سر اگر آپ کو اسٹریٹ سوبت پور, آپ نے سر وزٹ بھی کیا, میں آپ کو اسٹریٹ سوبت پور پہ لے جاتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سر, اور اسٹریٹ میں آپ کو تقسیم کا ریلیف ایکٹیویٹیز پہ لے جاتا ہوں سر. یہ ٹینٹ سر ہم نے 2050 ٹینٹ یہاں پر ڈسٹریبیوٹ کیا. اگر سوبت آگے بتائیے کتنا یہاں پر پانی آیا, کیا آپ سے بتائیے سر. یہاں پہ ڈیتھس جو ہیں سر, 4 ڈیتھس میل ہوئی ہیں, 4 فیمیل ہوئی ہیں, 1 چائلڈ سر, اینڈ دین دیر آر انجرڈ 2 میل 2 فیمیل. یہ انجرڈ ہے سر. دین جو ڈیمیجز ہوئے سر, فلی ہاؤس ڈیمیجز 1050. دین وی ہیو 1980 پارشلی ڈیمیج, اینڈ دین وی ہیو رائس اسٹاک جو افیکٹ ہوئی ہے سر 17,991 ہیکٹر سر. اینڈ دین وی ہیو لائف اسٹاک جو افیکٹ ہوئے سر, وہ سر 4,170. یہ افیکٹ ہوئے. اور سر جو ہم نے ریلیف کیا ہے اس پہ وہ سر یہ جیسے نیچے آ رہے جو ٹینٹس ہیں, 2050 ٹینٹس ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے. ماسکیٹو نیٹس 2050 ٹینٹس آپ نے کیے. لیٹس سے بائی آسک یو کہ پی ڈی ایم نے کتنے کی اور این ڈی ایم نے کتنے کی یا این جی او نے کتنے کی, اس کی کیا ڈیٹیل سر سر دس از اوور آل جو ہمیں سر ہمیں این ایف آر سی سی سے سر ڈیٹا آتا ہے اور وہ انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں. سر اگر مجھے اجازت ہو میں سے ایک چیز جی سر اس میں 2 چیزیں ہیں سر. ایک تو ڈیٹا انپٹ کرنا ہے, تو ڈیٹا جو ہے وہ ہمیں این ایف آر سی سی سے ملے گا تو ہم اس میں انپٹ کریں گے. اور دوسری چیز سر جو ڈسٹرکٹس میں تمام ڈی سیز کے لیے اور کمشنر کے لیے جو ہم نے ڈیش بورڈ کی جو ان کے ساتھ شیئر کیے ہیں پاسورڈ, وہ جو ڈیٹا دیں گے وہ این ایف آر سی ویریفائی کر کے کرے گی, کیونکہ اگر وہ ویریفائی کیے بغیر ہوگا تو وہ انفلیٹڈ فگرز بھی ہو سکتی ہیں. جی سر, جی سر بالکل ایگزیکٹلی. جی سر. سر میں آپ کو جیسے بتا دوں کہ ڈیٹا بیس از ریڈی, ڈیٹا آ چکا ہوا ہے, اس کو پروجیکشن ہم جس طرح آپ کی ہدایت ہوگی ہم دے دیں گے. سنس کہ ڈیٹا اس سر میں جی سر ابھی جو ایٹریبیوٹس سر ہمیں جو میجر ایٹریبیوٹس ہیں وہ تو یہ آ رہے ہیں جو اسپارکو اور این ایف آر سی سی کے ایٹریبیوٹس ہیں جو ہم نے یہ مینشن کیا ہے سر, اور مزید ڈرل ڈاؤن اس کو کیا جا سکتا ہے. ڈیٹا بیس ان کے پاس ہے, یہ بھی رپورٹ اس کو کنسولیڈیٹڈ کریں, لیکن آپ نیکسٹ لیول کی جو پی ایم صاحب کی خواہش ہے نا, آپ اس کا بریک اپ بھی دیں. وہ ڈیٹا بیس میں جو ہے سر اٹ از اونلی کہ آپ یہاں پہ کیا چونکہ لمیٹڈ اسپیس ہے, لیکن یہ اگر ریئل ٹائم انفارمیشن جس میں نہیں آ رہی ہے سر جو پورٹل بنا ہے جس پہ ہم نے ٹریننگ دی ہے وہ تو ریئل ٹائم ان پٹ ہوں گے تو اس پہ آنے شروع ہو جائیں گے ایز آن ٹوڈے. میں نیچے آپ نے کچھ کا بتایا یہ اب یہ صحبت پر میں آپ نے بتایا میں اور کیش ڈسٹریبیوشن جو اور ٹوٹل کیش ڈسٹریبیوشن ہماری ہے سر دس ڈیٹا از کمنگ فرام دا بیسک, تو ہم وہ ویزیبل ہو اور بھی کلاسیفائی کر دیں گے. اچھا میں پوچھوں کہ یہ ڈیٹا کب تک کا ہے؟ آفٹر آل یہ کوئی انفارمیشن جو ہے یہ تو اور بھی ہوں گے ریسیپینٹ جو زیادہ کتنے ہیں کہ کتنے وہاں پر افیکٹیز کتنوں کو مل گیا کتنے رہ گئے؟ جی سر
وہ سر یہ میں آپ کو یہاں ڈیش بورڈ سے بھیا آپ بتا رہے ہیں وہاں واپس آئیں گے وہاں پر ہے نا واپس آئیں اسی جگہ وہ دیکھیں ٹوٹل ویکسین 190 جی سر 114 کو ہو گیا یہ 114 جو ملے ہیں جی سر کب تک ملے ہیں کس ڈیٹ آج کی ڈیٹ ہے کل کی ڈیٹ ہے کیا ہے سر یہ ریفلیکشن ہم دے دیں گے ڈیٹا از اویلیبل ہم اس کو ریفلیکٹ مزید ٹریکر ڈاؤن کر دیں گے سر اچھا میں آپ سے پوچھوں کہ یہاں پہ اگر پوٹینشیل کوئی نیٹ سے کوئی فارمیشن ہو رہی ہے کلاؤڈس کی کہیں اپنا تھرو میٹ آپ کو انفارمیشن ملی ہوگی تو وہ کیا ہے میں وانٹ ٹو نو نہیں سر میٹ کا سر اس میں بھی ڈیٹا نہیں ہے میٹ کا نہیں لگا This is absolutely insufficient. We are wasting each other's time. I am not going to inaugurate this today. I'm sorry. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بالکل. بھئی آپ کی جو انفارمیشن جو ریلیونٹ انفارمیشن وہ نہیں ہے اور انٹرفیسنگ نہیں ہے تو یہ کیسا ڈیش بورڈ ہے یہ ہاٹ اسپاٹس میں نے آپ کو ابھی یہ ہاٹ اسپاٹ تھا میں نے ان وے پوچھا کہ بھئی کہاں کلاؤڈ کی انفارمیشن رین خدا نہ خاصا کہاں ہو سکتی ہے تو اگر وہ میٹ کو اگر آپ نے انٹرفیس نہیں کیا تو یہ کیسا ڈیش بورڈ ہے this should be trashed. یہ تو میرا خیال ہے اس کو یہیں رکھیں یہ تو بالکل ہم اٹس اے جوک میں ایفرٹ میں جو کوشش ہے میں اس کی بالکل میں نفی نہیں کر رہا اپنا احسن صاحب اور منسٹر صاحب آپ پوری کوشش کی ہے بالکل لیکن اٹس ناٹ دس از ناٹ ڈیش بورڈ وچ وی آل امیجن یہ تو ایک اسٹیشنری چیز ہے جس میں آپ فگر بھر دیں دیٹس اٹ میں ڈینگی کی بات کرتا ہوں اف آئی وانٹڈ نو کہ ایز ایس پی کہاں پر جو ہاٹ اسپاٹس ہیں دے وڈ ٹیل می کہ جی یہ ہاٹ اسپاٹس ہیں باقاعدہ ان کا سسٹم تھا وہ ٹیلی فون وہاں پر موجود تھے موبائل فونز لوگ تھے they would in real time pass on the information to the dashboard. بھائی بتائیں ڈاکٹر صاحب ذرا آپ کائنڈ بتائیے اٹس ناٹ کرٹک بٹ آئی وانٹ ٹو نو کہ بھائی what do you imagine as a dashboard بتائیے ڈاکٹر ذرا. Sir, ایک تو I want to clarify that they of course work very hard in very short But time. this is not we are looking for in fact. Sir, اس میں جو سب سے بڑا چیلنج تھا they've overcome and the NFRCC has overcome is this coordination with the provinces کیونکہ وہاں سے ڈیٹا آنا ہے کیونکہ یہ تو ایک سینٹرل باڈی ہے to consolidate data. So I think that was sort of the biggest challenge that they had to overcome and they put That is not a provincial person یہ تو فیڈرل لیول پہ ہمیں سر لیکن وہ ڈیٹا کیونکہ وہاں سے آنا تھا تو they have equipped and trained our districts to now input the data and you're right ابھی اس کے اندر اس کو ایسا forecasting کا mechanism کہ کہاں پہ next deluge could happen or the next downpour is going to happen کہاں پہ کتنی inundation ہے اس وقت کتنے گھر affected ہیں کتنے compensate ہو گئے ابھی that's level of information so we are just kind of having those conversations and of course I'm available to them so I think next time inshallah that we meet they would have made more progress but I think you should certainly inaugurate the dashboard today. ڈاکٹر صاحب یہ ان کی کاوش سے تو کوئی اختلاف نہیں لیکن یہ وہ چیز نہیں جو کہ قوم چاہتی ہے یا میں اور آپ چاہتے ہیں یہ تو وہ نہیں ہے بالکل it lacks in many ways it is deficient to our requirements. کوئی ایک آئٹم ہے جس کی ریئل ٹائم انفارمیشن آ رہی ہو اس میں ڈیش بورڈ میں ایک آئٹم بتا دیں اس کو کھولیں اس کو ذرا کھولیں سر آپ جیسے آپ ڈیٹس دیکھنا چاہتے ہیں کسی بھی پروونس کے سر نہیں بتائیے نا اس کو ذرا آپ اوپن کریں نا مجھے اس کو آپ نیٹ سے سندھ کا بتائیں سندھ کا بتائیے یہ تو اتنا سلو ہونا بھی نہیں چاہیے دس شوڈ بی ویری ویری ہائی اسپیڈ. سر یہ 757 ہے جیسے
लास्ट 24 आवर्स लास्ट 24 आवर में सर 4 है। 4। तो अगर मैं पूछूं कि इनकी जो अपना कॉम्पनसेशन कितनी हो चुकी है वो बताएंगे? सर से इनकी कॉम्पनसेशन सर ये 38 सर 38,526.55 मिलियन। ये कब तक की इन्फो है ये? सर एज ऑन 30th सर। अब देखें ना, ये आपने बताया कि लास्ट 24 आवर ये 4 डेथ्स हुई हैं, तो इसके अलावा ये भी इट्स नॉट रियल टाइम। ये आई मस्ट टेल यू वेरी फ्रेंकली, दिस इज नॉट रियल टाइम। ये तो उन्होंने जो फीड कर दिया आपने वो रख लिया है, इसको आप अपडेट करेंगे, ये रियल टाइम नहीं है। real time in that sense like you used to have in dengue, because वो पंजाब के अंदर एक internal information थी ना, यहाँ पे they are dependent on PDMA। yes। डिस्ट्रिक्ट से PDMA जो verify करता है उसके बाद में पोस्ट। सर पॉइंट सर, अगर इंटरफेसिंग होगी उनकी प्रॉपर तो वो इन्फॉर्मेशन आ रही, और जो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा होगा पता चल जाएगा वहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं आई, ये फौरन उनको कहेंगे जी ना अब आपने ये खाली पड़ा है, ब्लैंक है, आप इन्फॉर्मेशन दें अपनी। और ख़ास तौर पर जो लेट से मैं बता रहा हूँ, ये जैसा आपने बताया, ये आपका बिजली का, आपका NHA, ये आपकी अपना जो पुल जो कर रहे हैं, वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर बाकायदा रियल टाइम इंफॉर्मेशन आ रही है कि जनाब ये देखें जी ये बन रहा है, ये काम हो रहा है, ये दिस इज हाउ इट शुड बी। Sir, I think they'll get there. They understand this. This is at best it can be called as a static dashboard. It's not real time. So it is a tool which they have made. अब सर ये जो भी डैशबोर्ड होता है that is a work in progress, चलता रहता है, जितना डेटा आता रहता है उसकी capability। सर देखना इतना बड़ा हमारे अपना कितने खरबों का नुकसान हो गया, तो अगर हमने ये डैशबोर्ड जो है अगर हमने इस काबिल उस स्टैंडर्ड का ना बनाया, कल को हमारी कॉप होनी है, इधर इजिप्ट में है, उधर आज एज आई स्पीक शायद आज या कल जिनेवा में हो रही है, फिर और भी आपके फोरम्स आने हैं, तो ये अगर आपका अगर जो उस स्टैंडर्ड का नहीं है तो इट नॉट हैव दैट, इट विल नॉट रिफ्लेक्ट द कॉलोसल डैमेज that we have suffered, and I mean enormous efforts what we are making collectively. So जो damage है ना, that is totally captured. So I think जी आप बताएं भी कितना, अमीन लाख साहब मैं गुजारिश कर रहा हूँ कितना टाइम चाहिए। और मेरी अर्ज़ ये थी कि आपकी जो हदायत आपने दी है हमने इसको नोट किया है और हम इसको कोशिश करेंगे कि और इसको मॉडिफाइड और बेहतर से बेहतर कर लें। आज मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आज इसको ओपनिंग कर दें, आज इसको ओपनिंग कर दें और हम इसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर लेंगे। और तमाम चीज़ें लास्ट 24 आवर की मौजूद है। अगर हम देखेंगे हाउस डैमेज हो गया, क्रॉप डैमेज हो गया, क्या लंगड़ियाल साहब क्या फरमा रहे हैं? हमने भी कौन से विंडो सर ये 17 फॉर्म्स बनाए हैं जो बताइए ना। बताओ भाई। वो सर जब डिस्ट्रिक्ट में डेटा एंटर करेंगे तो फिर ये उससे लाइव होगा। डिस्ट्रिक्ट का डिपार्टमेंट I active that in her system.
स्टेजिंग पे वेरीफाइड करना इस तरह करते हैं एहसन इकबाल साहब और अमीन हक साहब. दिस इज़ नो डाउट अ वेरी गुड एफर्ट, उससे तो कोई इनकार नहीं, लेकिन जो जिस मेयार पे हमें लेके जाना है उसके लिए आप करें तो आज हम इसको प्रोविजनली कर देते हैं. प्रोविजनली तो आप एक डेट बता दें पर उसको करेंगे. दस दिन कह रहे हैं, लेकिन सर 10 दिन ज़्यादा है सर. नेक्स्ट मंडे को आपसे अगर इजाज़त हो तो सर हम कर लेते हैं सर. ये 10 दिन कह रहे हैं, लेकिन एक हफ्ता चाहिए होगा सर. एक हफ्ता सर चाहिए होगा. सर जो आपने मैट का कहा है वो बहुत आसान है सर. वो तो एक हाइपर लिंक क्रिएट करना है और वो गूगल मैप से पूरा आ जाएगा. जी सर वो मेरी मुश्किल आसान हो जाती. जी बिल्कुल. आई एम वेरी सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीम सॉरी. वो बहुत आसान है. आपने बिल्कुल बेसिक चीज़ पॉइंट आउट किया और हमसे मिस लैप्स हो गया सर. नहीं मतलब एक तो इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं. जी जी सर. देखिए सेक्रेटरी साहब बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, आपको इसमें कोई दो राय नहीं. आई वांट टू इनकरेज यू, लेकिन वो चीज़ बनाएं जिसपे कौम को फ़ख्र हो. इंशाल्लाह सर, हम सबको फ़ख्र हो. इंशाल्लाह सर. आप और इंटरनेशनल फोरम पे लेके जाएं तो वो ये कहें कि हाँ जी कमाल का ये डैशबोर्ड है. बिल्कुल इंशाल्लाह सर. आप जब आप करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब होगा तो आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगी पूरी चीज़. मैं एक दफ़ा एक बाहर के मुल्क में गया, उन्होंने मुझे कहा कि अब मैं आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर पंजाब, आई एम टेलिंग यू एंड नॉट ट्राइंग टू स्पीक फॉर माई सेल्फ. बिल्कुल नहीं, मिसाल दे रहा हूँ. तो उन्होंने कहा जी कि अपना एक प्रोग्राम था पंजाब का, उनके जो दिखाएं. तो उन्होंने दिखाया तो यकीन कर लें कि उन्होंने कहा जी कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान के पास इतना हुनर है जिसका हद नहीं. उनके जो आप बैठें हमारे लोगों के साथ इसको शेयर करें. दिस इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड. इस मुल्क को अल्लाह ताला ने बेपनाह सलाहियत दी है, इसमें कोई कमी है ही नहीं, इतना टैलेंट है. तो बहरहाल अब इसको मेरा ख्याल है इसको अमीन हक साहब पर आज मंडे है तो अगले मंडे पंजाब में तकरीबन 250 प्रोग्रामर्स हैं इनके पास, यहाँ पे 5 हैं इनके पास. There is a big gap in terms of capacity also. अब ये I think we need to also enhance the capacity. अब चौधरी साहब ये मेरा कसूर तो नहीं है, आपका इसको करें सर. आपने सर 10 साल जो PITB को दिया. मैं अभी डॉक्टर उमर साहब को बताया था. आई वॉज DG निम कराची. सर इनकी जो टीम थी साइमा एंड 3-4 ऑफिसर, वो पूरे निम कराची पेशावर लाहौर सारों में IT की वो ट्रेनिंग करवाते थे हमें. चलिए बहरहाल तो फिर हम इंशाल्लाह अगले मंडे को हम करेंगे जी इंशाल्लाह इसका फॉर्मल इफ्तिताह. तो मेरी अब गुजारिश है अमीन हक साहब आपसे भी और एहसन आपसे भी, जो भी ह्यूमन रिसोर्स आपको चाहिए वो टैलेंट लें, उनको हायर करें फॉर अ वीक. प्लीज़ मेक इट वर्ल्ड क्लास डैशबोर्ड. इसने आगे दिहाइयों काम देना है आपका, दिहाइयों. तो अगर ऐसे अगर ये एक मेक शिफ्ट काम करना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं बिल्कुल. तो सो आईड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू. और जनरल अख्तर नवाज ज़रा बताइए क्या लेटेस्ट पोजीशन है. इधर आ जाए. सर आपने डैशबोर्ड के बारे में तो बातचीत सुन ली है और आपने उस पर अहकामात भी दे दिए हुए हैं. एक स्पेसिफिकली आपने कहा कि टेंट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो चेक करें. हमने चारों सूबों से और गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर से भी चेक किया है. सिंध ने हमें कोई तकरीबन 1,35,000 मज़ीद जो है ना टेंट्स की, इसी तरह से KP ने 30,000 जो है ना वो मज़ीद टेंट्स की जो है ना डिमांड दी है. पंजाब से नहीं आई, GB से जो है ना नहीं आई हमें डिमांड, और AJK से भी. इस वक्त जो हमारा शॉर्टफॉल है, जो ये सारी डिमांड है जितनी हम प्रोविजन कर चुके हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास इस वक्त इंडिकेशंस हैं हमारी अपनी जो प्रोक्योरमेंट्स हैं वो जो रहती हैं, प्लस जो हमें
انٹرنیشنل کمیونٹی سے، جس طرح چائنا سے 5000 ٹینٹ ہے ہمارا جو آنا ہے، ٹرکی سے مزید ہمیں انڈیکیشنز ہیں. یہاں پہ 2 ایمبیسیز ہیں جنہوں نے ہمیں لوکلی انڈیکیٹ کیا ہوا ہے کہ ایک کے پاس 500 اور ایک کے ساتھ 700 جو ہے نا ٹینٹس انہوں نے لوکلی کر کے دینے. اس حساب سے جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی سچویشن اتنی زیادہ خراب نہیں ہے. میں تو پریزنٹیشن لائی ہوئی تھی، اگر آپ کہیں گے تو میں پریزنٹ کر کے آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمیں تقریباً جو ہے نا کوئی 70 سے 80 ہزار مزید ٹینٹس کی ریکوائرمنٹ ہے، جس میں یہ سجیسٹ کر رہا تھا کہ ایک ہم صوبوں کو کہیں کہ ایک پورشن اس کا وہ جو ہے نا وہ کر لیں، کچھ پورشن ہم اپنا جو ہے نا وہ فیڈریشن سے کر لیتے ہیں، پلس ہمیں جو ہے نا سر یہاں پہ جو 1-2 ایمبیسیز ہیں، جس طرح ٹرکش ایمبیسی ہے، پلس جو ہے نا KSA والے ہیں، وہ بھی یہ ارادہ رکھتے ہیں، ان سے بھی ہماری جو ہے نا وہ کوآرڈینیشن ہے، وہ لوکلی یہاں سے کچھ پرچیز کر کے تو ہمیں دینا چاہتے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ ٹینٹس ہیں جس میں جو USAID کے ذریعے سے ایک ٹرپولنٹ شیٹس آئی تھی، جس کو بعد میں انہوں نے تقریباً 28,000 ٹینٹس کو کنورٹ کر کے جو ہے نا لوگوں میں تقسیم کیا، وہ نہ شامل ہے. تو سچویشن اتنی جو ہے نا وہ پریکیریس نہیں ہے. کل ہی RC سے میری ایک ڈسکشن ہو رہی تھی جس میں انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ انہوں نے ایک لوکل گراؤنڈ بیس سروے کروایا ہے، جس میں لوگوں سے یہ پوچھا کہ آؤٹ آف 3 فوڈ، ہیلتھ اور شیلٹر، تو آپ کی پریارٹی جو ہے نا وہ کیا ہے. تو تمام لوگوں نے آلموسٹ مور دین 70% نے یہ کہا کہ ہماری جو پریارٹی ہے وہ فوڈ، ہیلتھ اینڈ دین شیلٹر ہے. تو اکارڈنگلی ہمیں بھی اپنی پریارٹی جو ہے وہ اسی طرح سے کہ فوڈ ہماری پریارٹی نمبر 1 ابھی ہے، بھی ہم اس میں فوڈ پرووائڈ خود بھی کر رہے ہیں، پلس جو ہے نا ورلڈ فوڈ پروگرام آج صبح بھی ہمارے پاس ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، انہوں نے بھی جو ہے فردر انڈیکیشنز کی ہیں. دوسری پریارٹی سر ہماری ہیلتھ، بیکاز ہیلتھ کے بڑے ایشوز ہیں. اینڈ تھرڈ پریارٹی از شیلٹر. اور شیلٹر میں یہ بھی آپ کو ریکمینڈ کر رہا تھا کہ سر کچھ بلڈنگز ایسی ہیں ابھی بھی جو ہے نا پروونسز میں جدھر وہ لوگ ہیں کہ لوگ ان بلڈنگز میں موو ان کر سکتے ہیں. آگے ونٹرز آ رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ٹینٹ میں ادروائز رہنا تھوڑا سا جو ہے نا وہ مشکل ہو جائے گا. ایک تو لوگ یوز کریں جو گورنمنٹ بلڈنگس ہیں، اور دوسرا جہاں جہاں پانی اترتا جا رہا ہے وہاں پہ ہم جتنا جلدی لوگوں کو الاؤ کریں گے تھرو آر اون پالیسی ڈیسیژنس کہ وہ جائیں اور وہ وہاں پہ جو ہے نا اپنی ریہیبلیٹیشن، ریکنسٹرکشن سٹارٹ کریں. ہمارے پہ یہ جو بہت زیادہ سٹریس ہے کہ لوگ اس میں ہیں، ٹینٹس میں ہیں، اور آگے سردی آ رہی ہے، وہ انشاءاللہ کام ہو جائے گا. جی تھینک یو سر. 1 lakh 38,000 NDA میں لفٹ کرتے ہیں. 2 لاکھ آپ کو یاد ہے یہ مطلب ہے. اب اس میں یہاں سے بات سر باقی پنجاب، KP، GB اور AJK میں تو حالات نارمل ہیں سر. بلوچستان میں جو 4 ڈسٹرکٹس ہیں نصیر آباد ڈویژن کے، ان میں سے 2 ڈسٹرکٹس میں تو پانی اتر گیا ہے سر. بیسکلی پانی اس میں صوبت پور اور جعفر آباد میں رہ گیا سر. وہ بھی سر ان کی مکسی کنال ہے جس کے ارد گرد پانی ہے. مکسی کنال از ناؤ بلاکڈ، اٹ ڈزنٹ الاؤ دا واٹر ٹو فلو اینی ویئر ایلس. آئدر وی پٹ دا واٹر ان ٹو مکسی کنال اور اس کو آگے لے کے جائیں، لیکن آگے جس جگہ لے کے جاتے ہیں ٹیل اینڈ پہ، اس پہ وہ سر سندھ ہے، سندھ پروونس ہے، وچ ول ہیو ٹو کنسلٹ ود دیم، اور پھر اس کو آگے کر سکیں گے. اس کا بھی سر کو حل نکالیں گے ان کے ساتھ بات چیت کر کے، بیکاز وی ہیو سفیشینٹ پمپس. اس وقت جو ہمارے آرمی کے پمپس جتنے ہیں نا سر، اور سول ایڈمنسٹریشن کی ڈی جی کوٹ میں لگے ہوئے ہیں سر، خیرپور میں سر، اور وہ کوٹ ڈی جی میں لگے ہوئے ہیں سر. وہاں سر اس لیے لگائے کہ لاسٹ ٹائم جب بارشیں ہوئیں تو 6 مہینے پانی کھڑا رہا، تو دے ہیو ٹیکن اٹ ایز اے چیلنج کہ اس علاقے کو اگر ہم خالی کر لیتے ہیں تو وی کین ڈو بیٹر ان سو مینی ادر پلیسز آلسو. تو جب یہاں سے سر فارغ ہوتے ہیں تو وی انٹینڈ کہ آئی ول ٹاک ٹو کمانڈر 5 کور ایز ویل اینڈ دا سندھ گورنمنٹ ایز ویل کہ انہی پمپس کو اگر ہم اسٹارٹنگ فرام دا نارتھ ہم ساؤتھ آتے جائیں اور ایک ایک کر کے کلیئر کرتے جائیں سر. تو سندھ میں سر پانی کی سچویشن یہ ہے کہ سر اف یو سی آئی ہیڈ اے میپ آلسو
وہ سیٹلائٹ میں بھی میرے پاس تھا کہ 31 اگست کو جو پانی تھا اور ابھی کے پانی میں سر دیر از اے 70% چینج, اتنا کی ڈفرینس ہے جی سر. اور لیکن وہ جو پانی فلو کر رہے ہیں نا سر, کمنگ فرام نصیر آباد, جعفر آباد, دین کمنگ ٹو سر کمبر شداد کوٹ, مہر, خیرپور, ناتن شاہ, اینڈ دین ٹو 7, یہ جو دادو سے ہوتا ہے وہ پانی آ رہا ہے یہ انڈس کے اندر, ابھی بھی 74,000 کیوسز اس میں فلو کر رہا ہے پانی سر, تو وچ از اے لاٹ آف واٹر. آئی واز ورڈ ان دا مارننگ ٹوڈے کہ سر اس کے درمیان ایک جگہ ہے جوہی سر, اگر آپ میپ پہ دیکھیں گے تو ایسے لگتا ہے کہ اوپر سے ایک دریا آ رہا ہے اور پھر ایک دم ایک ٹائٹ اسپاٹ آ گیا ہے اور پھر اوپن ہو گیا ہے. سو وہ جوہی جگہ پہ وی سینڈ اے ٹیم ٹوڈے جسٹ ٹو سی کہ وہاں بلاکٹ تو نہیں ہو گیا یا بلاک تو نہیں کر رہے, کیونکہ اس کا کھلا رہنا بہت ضروری ہے. اگر وہ کھلا رہے گا تو یہ پانی فلو کرتا رہے گا. ایٹ دس ریٹ آف فلو سر آئی تھنک اٹ ول ٹیک اندر 2 to 3 weeks. جی سر, یہ تو میں آپ کو ایک کنزرویٹو ایسٹیمیٹ دے رہا ہوں. اس میں اس کے بعد کیا ہوگا سر, یہ پانی رک جائے گا. اٹ ول اسٹاپ ان کین شاہ, اٹ ول اسٹاپ ان کمبر شداد کوٹ, اٹ ول اسٹاپ ان 7, ان جگہوں پہ کھڑا ہو جائے گا یہ پانی. جی سر, اسٹیگنٹ ہو جائے گا. تو دین ویل ہیو ٹو ٹرائی ٹو پمپ اٹ آؤٹ تھرو دا کینالز, اور اس سسٹم میں ڈال کے کسی طریقے سے نیچے لے کر آئیں گے. اور یہ جو جی سر ویل ہیو ٹو ڈو دیٹ, ویل ہیو ٹو ڈو دیٹ. ادروائز تو سر جسٹ ٹو ٹیک یو بیک ان ہسٹری سر, 76 میں جب پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے سر سکھر بیراج کو توڑا تھا لیفٹ سائڈ سے, 2 سال پانی کھڑا رہا تھا سر انہی جگہوں پہ, سیم پلیسز 2 سال پانی کھڑا رہا تھا سر. تو اٹ ہیپنس. 2010 کے فلڈس کے بعد بھی 6 months کہیں جگہوں پہ فلڈ واٹر کھڑا رہا ہے سر. بٹ دس ٹائم واٹ وی آر ڈوئنگ از کہ سر ویل ٹرائی ٹو پمپ اٹ آؤٹ. اس میں سر میری ایز سچ اور سر یقیناً ایوری بڈی ایلس سب سے بڑی وری جو ہے وہ فوڈ سیکورٹی ہے سر. وی وانٹ کہ میکسیمم جو ہے ہماری گندم پلانٹ ہو جائے سر. گندم کی پلانٹیشن کے لیے سر منسٹری آف فوڈ سیکورٹی جو ہے بہت کام کر رہی ہے سر. وی آر ورکنگ ود دیم اینڈ ویل پش اٹ تھرو. تو پانی کا سر جہاں ہو جائے گا وہ تو ٹھیک ہو جائے گا سر. باقی فرام 1 جنوری اس کے لیے بھی سر پلاننگ ہے منسٹری آف فوڈ سیکورٹی میں کہ سر جو ہے یہ لگائیں گے سر ہم سورج مکھی جو ہے, اس پہ بھی کام کر رہے ہیں سر. وی آر ورکنگ آن دیٹ. ہیلتھ کے حساب سے سر آئی کین پٹ یو سلائٹلی ایٹ ایز کہ ہیلتھ میں یہ ہوا ہے سر کہ جو ہم نے کلسٹرز بنائے تھے 1 in بلوچستان اینڈ 2 in سندھ, دے ہیو اسٹارٹڈ فنکشننگ. ہمیں ڈیلی ان سے ڈیٹا آ رہا ہے, ڈیلی ان سے بات چیت ہو رہی ہے, اینڈ دا ڈیزیز سیمس ٹو بی سیٹلنگ ڈاؤن. تھوڑا سا سیٹلنگ پروسیس اس میں شروع ہوا ہے. ڈائریا اور ملیریا زیادہ ہے بٹ بیکاز آف دا میڈیسن اویلیبلٹی اور جو لیبز ہیں سر, آپ کو یاد ہوگا سر 4 لیبز پاکستان میں بنی ہیں سر جو USAID نے بنوا کے دی تھی. تو سندھ والی تو پہلے ہی ہم نے 7 میں موو کرا دی تھی سر ایز اے فرسٹ کو. جو پنجاب میں اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ادھر ہے نا, یہ ایک بڑی اچھی لیب ہے سر. وہ اف یو ول سی اٹ جی سر ایسی ہے. اینڈ دے ہیو بین کائنڈ انف ٹو کمٹ ٹو اس کہ ہم ان کو موو کرا رہے ہیں. سو ویل موو ڈن ٹو ساؤتھ, اور سندھ گورنمنٹ سے پوچھ کر جہاں وہ چاہیں گے ویل پلیس دیم. جی سر. Sir, وہ we connected Chief Secretary Punjab and Sindh and Secretary Health and Secretary Punjab. اور جی ان کو موبائل کا کہا ہے کہ جتنے بھی پنجاب پہ وہ اسپیئر کر سکتے ہیں وہ سندھ اور بلوچستان کی کسی کو یہ جو محروم ایریا ہے یہ بہت بڑی محنت ہے, بہت بڑی محنت ہے. وہاں پر اگر آگے جانے کے اندر آگے جانے کے ان کا روسٹر بن جائے جی یہ آپ اور وہ سر ہم نے ان سے بات کیا پنجاب گورنمنٹ سے. لاسٹ ٹائم ان کی ٹیمز جب گئی تھیں تو دے ہیڈ سم ایڈمنسٹریٹو ایشوز, تو وہ ہم ان کو اس دفعہ سر میں نے ان سے یہ کہا کہ ویر ایور دے گو دی آرمی ول ہوسٹ دیم سو دیٹ ایڈمنسٹریٹو ایشو, کیونکہ سر سندھ گورنمنٹ کے اپنے بہت زیادہ مسائل ہیں ادھر, پیپل آر دم سیلوز ان واٹر, سو وی ہیڈ ٹو ہیلپ دم. سو وہ ہم کر رہے ہیں سر. تھینک یو. السلام علیکم سر. سر ایز نوٹڈ سر ہمارے اس وقت کمیونیکیشن نیٹ ورک آل اوور پاکستان از اوپن. لیس N55 جیسے وہ بتا رہے ہیں ابھی تک ادھر پانی ہے, بٹ N5 سر ایز یو ور ٹولڈ سر
yesterday, day before also sir کہ ہم نے ادھر reduce کر دیا travelling time. ابھی مجھے NFRCC بلا رہے تھے, they had a counter check of the same and they confirmed the same time, so it used to be about 10 hours from Sakhar to Hyderabad. It's come down to about 4.5 to 5 hours. So counter check ho gaya. So we're good, sir. It was a very important part, sir, as you recall, sir. So ہماری ٹرانسپورٹیشن سسٹم ذرا بہتر ہو گیا. ایٹ دا سیم ٹائم سر آپ نے کہا تھا کہ اس کا ریہیبلیٹیشن پلان بھی بنائے سر. ویو آلریڈی میڈ دیٹ سر. ہمارے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ بات ہوئی ہے. دے آر کنسیڈرنگ فنڈنگ دس 330 kilometers فرام سکھر ٹو حیدرآباد فرام دیئر فنڈ آن این ایمرجنسی پروکیورمنٹ بیسس. وی آر ٹاکنگ ٹو دیم سر. They are likely to complete their damage need assessment in collaboration with, ہم نے تو ایک بنا لی تھی, then their consultants joined us, sir. And they have promised that by tomorrow night they will complete this damage need assessment. It's pretty similar to ours, but انہوں نے کچھ ایڈ کیے ہیں, and obviously cost work out وہ کریں گے on international guidelines. We'll be sharing that with NDMA and FRCC, and after that, sir, we will actually kick our rehabilitation plan, the planning part. And where, as you also said, sir, we will take on priority those routes which are of vital importance to trade and connectivity between provinces, sir. Right, sir? Thank you. Okay. سر ہمارا باقی ساری چیزیں ٹھیک تھی سر. 2 اور گریڈ اسٹیشن رہ گئے بلوچستان سر. تھینک یو ویری مچ سر. سر ہمارا باقی سارا سسٹم کلیئر ہو چکا ہے. کے پی میں, بلوچستان میں, پنجاب میں جو تھوڑا بہت تھا. سندھ میں سر ابھی تک یہ وہی والا ٹریکٹ ہے جس کی پانی کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ سر پرانا سندھ کا پرانا رائٹ بینک ہے. ایکچولی انڈس ریور کی ٹریبیوٹری ہوتی ڈسٹریبیوٹری ہوتی تھی, اور یہ لو لائنگ ایریا ہے سر. سو انڈس ریور کا جو بیڈ ہے اور جو کیرتھر والی سائڈ ہے, ان دونوں کا سلوپ نیچے کی طرف ہے. یہ کے این شاہ, یہ پوری جو لائن پانی کی چل رہی ہے, یہاں پہ سر ہمیں ایشو آ رہا ہے سر. کے این شاہ میں ابھی بھی پانی سر کھڑا ہے. کے این شاہ کا جو پرانا شہر کا حصہ ہے سر, وہاں پہ ابھی پانی اتر گیا ہے. لوگ روڈ سے نہیں جا سکتے, ٹرالی کے ذریعے جاتے اور سر پھر بوٹ کے ذریعے جاتے. لیکن یہ چند 100 فیملی, صرف ہمارے 4 ٹرانسفارمر کا ایریا ہے جس میں ابھی آبادی ہے. باقی ابھی لوگ نہیں آئے, اور وہ بھی جنرلی فیملیز نہیں لائے, جو ذرا میل اینڈ وہ آئے ہیں سر. جو کے این شاہ میں اب وہ صرف وہ آبادی ہے جس کو ضرورت تھی فوری طور پر. اس کے کیونکہ چاروں طرف پانی تھا. گریڈ اسٹیشن میں ابھی بھی 3 فٹ پانی ہے سر, جو اس کا یارڈ ہے. تو ہمارے پاس اب کوئی آپشن نہیں بن رہی تھی کہ ہم کسی اور طرف سے بھی دے سکیں. اب سر یسٹرڈے ہم سب اسکاؤٹنگ کر رہے تھے, ڈیلی اسکاؤٹنگ کر رہے تھے بوٹس کے ذریعے. تو ابھی ہمیں یسٹرڈے پر ایک سائڈ سے, میڈ والی سائڈ سے کچھ خشک راستہ ملا ہے جہاں پہ ہم نئی لائن بچھا سکتے. تو ہم 11 kV کی سر ایک لائن بچھانی صبح شروع کر دی تھی سر, اور وہ میں نے سر کل شام تک ان کو ٹائم دیا ہوا ہے 5 بجے کا. ہوپ فلی کل رات تک وہ ہو جائے گی. تو ہمارے یہ جو 4 ٹرانسفارمر جہاں پہ آبادی آ گئی ہے کنشا میں, یہ سر چل پڑیں گے. جوہی کا سر میں آپ کو بتا چکا تھا, جوہی کا بھی ذکر بھی ہوا ہے سر. جوہی از اے ٹاؤن جو اس کے چاروں طرف پانی ہے, لیکن جوہی والوں نے اپنا ٹاؤن بچا لیا ہے بائی بلڈنگ دیئر اون ڈائکس, اور شہر کے لوگوں نے بڑی ہمت کی ہے. جوہی کو سر ہم, حالانکہ وہ راستے میں پانی ہے, جو مین ڈرین ہے سر RBOD, رائٹ بینک آؤٹ فال ڈرین, اس سے لے کے جوہی تک پانی کھڑا ہے سر. لیکن وہ کوئی 7-8 کلومیٹر کی ایک ٹریکٹ ہے جس کے اوپر پانی کھڑا ہے سر. تو وہاں پہ وہ ہمارا بڑا کھمبا گر گیا تھا, وہاں ہم نے ایک الٹرنیٹو ارینجمنٹ کر کے ان کو بھی بجلی دے دی ہے. ایک فرید آباد سر ہے گریڈ اسٹیشن, وہاں آبادی نہیں ہے اس وقت سر, ایک ہی فیڈر ہے اس کے اوپر. نہیں سر, فرید آباد ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے سر. یہ حمل لیک سے جب ہم نیچے جائیں بنچر کی طرف تو راستے میں آتا ہے سر. تو اس ٹاؤن میں کوئی آبادی نہیں کیونکہ پانی ہے وہاں پہ. دیٹ از ون اسٹیشن, اینڈ ادر از کے این شاہ سر. یہ 2 ہی ہیں سر جہاں پہ ابھی ہمارا باقی وہ فیڈرز ہیں سر جو دریا کی طرف جاتے تھے یا پانی کے اندر ہیں, وہ ظاہر ہے وہاں پہ ابھی وہ نہیں ہے, نہ آبادی ہے نہ وہ فیڈر چلائے ہوئے ہیں سر. ریسٹ از فائن سر. تھینک یو سر.
शुक्रिया जनाब वज़ीर आज़म, आपकी हदायत के मुताबिक वी आर ऑलमोस्ट डन विद द होमवर्क। एहसन इकबाल साहब के साथ मीटिंग्स हो गई थी आज कल सुबह जनरल ज़फ़र के साथ भी हमारी मीटिंग प्लान्ड है। और जो आपने मेहरबानी की थी, वो जो मैचिंग ग्रांट एहसन इकबाल साहब ने आपने 4 बिलियन रुपीज़ की दी थी, उसमें एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा है सर कि हमारे प्लान के मुताबिक हम जो 1 बैग दे रहे थे पर एकड़, नहीं सर मैं वो गुजारिश करने लगा ना सर, वो हम देना चाह रहे सर, उसमें हम दे सकते थे 18% लोगों को, 18% फ्लड इफेक्टिव्स को। और अगर हम इनकी मैचिंग ग्रांट साथ मिलाकर वो दें 2 बैग्स पर एकड़, तो फिर भी 18% को ही हम कैटर करेंगे सर। और वो हमारा ये दिल था, अब ये आपका डिसीजन होना है सर, कि अगर हम 1 बैग पर एकड़ दें और मेजॉरिटी लोगों को दें तो हम 40% लोगों को कैटर कर सकते हैं। तो सर ये दिस इज द डिसीजन सर। सर देखें ना, 1 बैग होना तो 2 बैग ही चाहिए, लेकिन आज अब प्रोग्राम बना है एहसन साहब से कि मैं और एहसन साहब हम कराची जाएंगे, वी विल सिट डाउन विद देम। हम डिस्ट्रिक्ट्स को सर 100% डिस्ट्रिक्ट्स को हम कवर नहीं कर सकते। हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट से जो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड तहसील्स हैं, वो कल हमारी मीटिंग हो जाए ना जनरल ज़फ़र के साथ, वो मीटिंग हो जाती है तो उसके बाद वी विल प्लान इट आउट कि हमने फाइनली इसका क्या करना है। और फिर जैसे ही आपकी जी क्योंकि सर ये कंफ्यूजन, हाँ ये सर ये इशू है, ताकि ये सर हम तो बहुत जल्दी में सर कल इंशाअल्लाह ताला हम ये जनरल ज़फ़र साहब वाली मीटिंग करके, अच्छा सर इसमें एक और भी है, हो सकता है ये परसों पे इसलिए चली जाए कि हमने 4 एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स और 4 एग्रीकल्चर सेक्रेटरीज परसों हमने इस्लामाबाद इन पर्सन बुलाए हुए सेक्रेटरीज और मिनिस्टर्स शामिल होंगे जूम पे। तो उसके फौरन बाद फिर हमने ये भी हमारा एक ऑल्टरनेट प्लान ये है कि हम उस मीटिंग के बाद फिर जनरल ज़फ़र साहब के साथ बैठ के देन माई सेल्फ एंड एहसन इकबाल साहब वी बोथ कैन मूव टू कराची, हम CM सिंध के साथ चीज़ें जो फाइनल करके वो कर लेंगे सर। इसका पर 1-2 दिन में फैसला जी 1-2 दिन में हो जाएगा सर इंशाल्लाह सर, 1-2 दिन में हो जाए। हमारी तरफ से सर एक नई चीज़ आ गई ना सामने, पहले तो आपका हुक्म आया था कि 2 बैग्स दें, पर वो एक कंफ्यूजन ये था कि वो एरिया फिर वो नंबर पॉपुलेशन जब वही रह जाएगी। गुड चल थैंक यू जी, थैंक यू। चौधरी इमदाद बुज़ार, वो ना जो फर्टिलाइजर का क्या बना, एडिशनल जो लेना था? आप कजाकिस्तान से होके आए ना, वहां से क्या बना? सर अज़रबैजान गए थे जी आपकी डायरेक्शंस पे सर। कजाकिस्तान वाले ने आपको ये नहीं कहा कि हम भी चौधरी होते हैं? तो सर हमने काफ़ी हाई पिच किया था जो अपनी रिक्वेस्ट थी सर। वो नंबर्स मैं आपके साथ सर शेयर कर लूँगा सर, अभी यहाँ पे सर बताना मुनासिब नहीं है, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से सर हमने 2 चीज़ों की उनसे रिक्वेस्ट की थी। एक तो सर गिवन द फ्लड जो यहाँ पे और इससे जो सारी डेवेस्टेशन हुई है, हमने उन्हें कहा था कि जी इसमें कोई एक ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट करें सर। पार्ट ऑफ आवर रिक्वायरमेंट्स तकरीबन 1/4 सर, और बाकी जो 2/3 है वो हमने कहा था सर कि वो हमें प्रेफरेंशियल रेट्स पे दें सर। और 3 लेवल्स पे सर हमारी मीटिंग्स हुई थी। हमने सर आज भी मेरी एम्बेसडर से बात हुई थी और 2 दिन पहले भी बात हुई थी, आज हमने दोबारा उनके साथ फॉलो अप किया सर। उन्होंने हमें कहा है कि जी हम आपकी रिक्वेस्ट को बड़ा सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं सर, एंड वी रेफर टू योर मीटिंग विद द प्रेसिडेंट देयर ड्यूरिंग योर समिट, और they are under instructions from the president sir, they are very seriously considering our request। इनका सिर्फ एक इशू है सर कि इनकी कोई बहुत ज़्यादा इस तरह एक्सपोर्ट ये करते नहीं है सर, लेकिन ये कि आई एम होपफुल कि सर ये हमें कोई अगले 1-2 नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, एम्बेसडर का भी ये ख्याल था कि हमें अभी मजीद इन्हें 2 दिन देने चाहिए सर। अगर ये 2 दिन में हमें नहीं बताते तो फिर उसमें आपकी इंटरवेंशन की अगर जरूरत हुई तो वो हम रिक्वेस्ट करेंगे सर। चाइना को सर हमारे जो एम्बेसडर हैं उन्होंने, जो हमारे बीजिंग में एम्बेसडर हैं, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को और NDRC को हमारी रिक्वेस्ट फॉर्मली हुई है। अभी 1 हफ्ता सर वहाँ पे छुट्टियाँ हैं जी। मेरी आज सुबह सर अगेन हमारे जो बीजिंग में एम्बेसडर हैं उनसे बात हुई थी, सो वो भी सर ही इज़ होपफुल। जो एम्बेसडर का कहना था, जो ही सेड टू मी कि जी इंशाल्लाह दिस विल बी डन। सिर्फ सर हमने ये देखना है कि
ہمیں یہ کس ٹائم میں آتی ہے سر, کنسیڈرنگ کہ سر ہمیں جنرلی سر جو پرانا ہم 3 سال کی اگر ہم ڈیٹا دیکھیں سر تو دسمبر اور جنوری ہمارا ذرا وہ 2 مہینے ہوتے ہیں جہاں پہ سر ہماری نیڈ زیادہ ہوتی ہے اور ہماری ڈومیسٹک پروڈکشن اس کو میچ نہیں کر پاتی. لیکن سر جو ہم نے ابھی جو چائنا سے آپ کی ڈائریکشنز پہ جو جولائی میں بھی منگائی تھی وہ بھی ہمارے پاس کوشن ہے سر. سو ہم سر سارے ان فیکٹس کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے سر ہم انشاءاللہ کمفرٹیبل ہوں گے جی. اور سر یہ ہفتے میں مزید پتہ چل جائے گا کہ چائنا آذربائیجان یہ ہمیں کیا رسپونڈ کرتے ہیں سر. ہم نے سر ای سی سی سے فرائیڈے کو 7 انٹرنیشنل ٹینڈر کی بھی اجازت لے لی تھی سر, جسٹ ٹو ٹیسٹ دا سر ریٹس اور ٹو ٹیسٹ دا مارکیٹ سر. جو بیسٹ آفر ہوگی سر آئیدر G2G یا سر ٹینڈر, وہ سر اس کے حساب سے پھر ہم آپ کے پاس کیس لے کے آئیں گے اور کیبنٹ کے پاس. اب یہ کل میرے خیال میں آپ میٹنگ کر لیں. اب کل میں نے تو ایک قسم کا ریویو ہو گیا ہے. اب ٹینٹس کے بارے میں جو میں نے کہا ایک تو وہ نوٹ کر لیں آپ, اور دوسرا میرا خیال ہے سردار ریاض صادق صاحب ذرا اچھی تیاری کے ساتھ میرا خیال جمعرات کو ہم جو جتنے بھی ممالک نے ہماری مدد کی ہے ان کو, اور جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کی ہم ایک کانفرنس بلا لیں. میں اس میں خود آ جاؤں گا اور اپنی اچھی تیاری کے ساتھ ود NDMA ود PDMAs کہ کیا کیا ہمیں مزید ان ٹرمز آف ریلیف کیا چاہیے. فوڈ آئٹم کیا چاہیے, ٹینٹ چاہیے, میڈیسن چاہیے, کلوتھ چاہیے, بیبی فوڈ چاہیے, ماسکیٹو نیٹس وہ چاہیے, کیا چاہیے. اس کی آپ اچھی طرح آپ اس کی پریپریشن کر کے ایک بڑا اچھا پیپر بنائیں. ان کو وہاں پر ایک 5-7 منٹ کی سے زیادہ نہیں, مریم ان کو ایک ہم پہلے ویڈیو دیں, پھر جنرل اختر نواز ایک پریزنٹیشن دیں میکس 5 منٹس کی, اور ویڈیو مریم 2 منٹ کی آپ کی, 2.5 منٹ کی بس یہ, اینڈ دین وی اسٹارٹ ڈسکشن. اور ان کو بتائیں کہ یہ ہماری ریکوائرمنٹس ہیں, اگر وہ اپنا جو بھی کریں گے اٹ ول بی ونڈرفل. تو یہ جمعرات کو میں خیال اس کی تیاری کر لیں. ایسا جمعرات کو ٹھیک ہے جنرل صاحب. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں, اور امین الحق صاحب انشاءاللہ امید ہے کہ نیکسٹ منڈے کو ایک بڑی ورلڈ کلاس آپ کا یہ ہوگا ڈیش بورڈ, جو کہ جس کی بڑی شدید ضرورت ہے. میں اس لیے ایسے نہیں کر رہا اس کے اوپر انٹرسٹ. اٹ ریکوائرز این انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ. باہر سے لوگ آپ کے آئیں گے, آتے رہیں گے, وہ ان کو آپ یہ دکھائیں گے یہ ہمارا سسٹم ہے, تو کریڈیبلٹی بڑھے گی آپ کی کہ کس طرح آپ ڈونیشنز آ رہی ہیں, کس طرح تقسیم ہو رہی ہیں, کیا کیا آپ کی انٹرفیسنگ ہے, اور کس طرح ریئل ٹائم انفارمیشن آپ کلیکٹ کرتے ہیں, اس کو کس طرح آپ اس کو کریکٹ کرتے ہیں. یہ ساری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. تھینک یو ویری مچ, آئی ایم ویری گریٹفل.